بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہور کے وقت عرب کی حالت بت پرستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے کے حالات کو بھی آپ کے حالات کا ایک حصہ ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسی پس پردہ کو مد نظر رکھ کر آپ کی زندگی حالات کی حقیقت کو انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش شمسی حساب سے اگست 570 عیسوی میں بنتی ہے۔ آپ کی پیدائش پر آپ کا نام محمد رکھا گیا، جس کی معنی تعریف کی گئی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت تمام کا تمام عرب سوائے چند مستثنیات کے مشرک تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل میں سے قرار دیتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ بعد انسان ترقی کرتے کرتے خدا تعالیٰ کے ایسے قریب ہو گئے ہیں کہ ان کی شفاعت خدا تعالیٰ کی درگاہ میں ضرور قبول کی جاتی ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا وجود بہت بلند شان والا ہے، اس تک پہنچنا ہر ایک انسان کا کام نہیں، کامل انسان ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے عام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائیں اور اس وسیلے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی اور مدد حاصل کریں۔ اس عجیب و غریب عقیدت کے رو سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحد مانتے ہوئے اپنے لیے شرک کا جواز بھی پیدا کر لیتے تھے۔ ابراہیم بڑا پاک باز تھا، وہ خدا کے پاس براہ راست پہنچ سکتا تھا، مگر مکہ کے لوگ اس درجے کو نہیں تھے، اس لیے انہیں بعض بڑی ہستیوں کو وسیلہ بنانے کی ضرورت تھی، جس غرض کے حصول کے لیے وہ ان ہستیوں کے بچوں کی عبادت کرتے تھے اور اس طرح بخیال خود ان کو خوش کر کے خدا تعالیٰ کے دربار میں اپنا وسیلہ بنا لیتے تھے۔ اس عقیدہ میں جو نقائص اور بے جوڑ حصے ہیں، ان کے حل کرنے کی طرف ان کا ذہن بھی گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ کوئی موحد معلم ان کو نہیں ملا تھا۔ جب شرک کسی قوم میں شروع ہو جاتا ہے تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، 1 سے 2 بنتے ہیں اور 2 سے 3۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں، جو اب مسلمانوں کی مقدس مسجد ہے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا عبادت خانہ ہے، مورخین کے قول کے مطابق 360 بت تھے۔ گویا قمری مہینوں کے لحاظ سے ہیروں کے لیے ایک علیحدہ بت تھا۔ ان بچوں کے علاوہ ارد گرد علاقوں کے بڑے بڑے قصبات میں اور بڑی بڑی اقوام کے مراکز میں علیحدہ وہ بت تھے۔ گویا عرب کا چپا چپا شرک میں مبتلا ہو رہا تھا۔ عرب کے لوگوں میں زبان کی تہذیب اور اصلاح کا خیال بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ علمی بتانے کی کوشش کی،
مگر اس کے سوا ان کے نزدیک علم کے کوئی معنی نہ تھی۔ تاریخ، جغرافیہ، حساب وغیرہ علوم میں سے کوئی ایک علم بھی وہ نہ جانتے تھے۔ ہاں، بوجہ صحرائی کی رہائش اور اس میں سفر کرنے کے علم حیات کے ماہر تھے۔ سارے عرب میں ایک مدرسہ بھی نہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں کہا جاتا ہے کہ صرف چند گنتی کے آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اخلاقی لحاظ سے عرب ایک عجیب متضاد قوم تھی۔ ان میں بعض نہایت ہی مخطرناک گناہ پائے جاتے تھے اور بعض ایسی نیکیاں بھی پائی جاتی تھیں کہ جو ان کی قوم کے معیار کو بہت بلند کر دیتی تھی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور لائک اور شیئر کر